اگر کسی کے دروازے پہ بیل ہوتی ہے کہ ہمارا بال اس گھر میں آیا ہے یا کوئی ہمارا پرندہ گر گیا ہے تو کیا فوری طور پر آپ نہیں دیکھیں گے جا کے یا اس کا بال واپس نہیں کریں گے؟ اور یہاں تو پھر بچوں کی بات تھی جو کہ ناصر ڈوگر نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ آخر کیا وجہ تھی؟ امریکہ میں الیکٹرک آری کا کیا معاملہ سامنے آیا ہے؟ جو بھی الزامات اس وقت الینا ڈوگر پہ لگائے جا رہے ہیں، کیا ناصر ڈوگر ان الزامات کے پروف پولیس کو دکھا سکے گا؟ الینا کی کون سی ذہنی بیماری کی فائل اس وقت ناصر ڈوگر نے پولیس کو دکھائی ہے؟ اور اگر اس بیماری کی تصدیق ہو جاتی ہے، جن ڈاکٹر کے بارے میں جو کہ امریکہ کے ایک مشہور ماہر نفسیات ہیں وہ بھی اس چیز کی تصدیق کر دیتے ہیں، تو پھر یہ کیس کس طرف جائے گا؟ پولیس کی تحقیقاتی رپورٹ میں ٹائم ہی بدل دیا گیا۔ ہمسائے کچھ اور بتا رہے ہیں لیکن پولیس نے 8:05 سے سارا معاملہ شروع کیا۔ کیا ہمسایوں کو بھی دبایا جا رہا ہے کہ وہ اس کیس کے اوپر بات کرنی چھوڑ دیں؟ جو بھی انہوں نے آنکھوں سے دیکھا اب وہ کسی کو مزید نہ بتائیں۔ اگر اور چند دن ناصر ڈوگر کی ٹیکنیکل تفتیش نہ کی گئی تو یہ کیس بہت جلد داخل دفتر کر دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اقصیٰ ناز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انسائیڈ نیوزی لینڈ۔ ویلنشیا ٹاؤن لاہور میں موت کا کھیل 4:30 بجے ہی شروع ہو چکا تھا، لیکن دوسری طرف پولیس کی تحقیقاتی کمیٹی نے سارے کا سارا ٹائم ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ کیا واقعی اتنا زیادہ انفلوئنس استعمال کیا جا رہا ہے کہ اس وقت یہ جو شخص ہے ناصر ڈوگر، اس کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے کہ وہ کچھ بھی اس وقت بیانات دے رہا ہے اس خاتون کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، تو منوان ان تمام بیانات کو کیا تسلیم کر لیا جائے کہ کیا وہ جو کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہے؟ کیونکہ ناصر ڈوگر نے سب سے پہلے ہمسایوں کو باہر آ کے خود کہا کہ میرے بچے مووی دیکھنے گئے ہیں۔ الینا ڈوگر نے یہ بات نہیں کہی باہر آ کے۔ یہ بات کس نے کہی؟ اتنے زیادہ آئی وٹنس موجود ہیں اس کے، ناصر ڈوگر کی طرف سے کہا گیا، لیکن ناصر ڈوگر اپنے بیانات میں پولیس کو بتا رہے ہیں کہ ان کو الینا نے ایسا کہا تھا۔ حالانکہ الینا کو تو کسی نے نہیں سنا کہ انہوں نے باہر آ کے کہا ہو کہ ہمارے بچے مووی دیکھنے گئے ہیں۔ وہ تو بڑی مشکل سے اندر سے جیسے انہیں کہیں بند کیا ہوا تھا، وہ باہر لڑکھڑاتی ہوئی آتی ہیں، غنودگی میں ہوتی ہیں، صرف 2 باتیں کرتی ہیں کہ ان کے بچوں کو مار دیا گیا ہے یا یہ شخص جو ہے یہ میرے بچے کھا گیا۔ اس کے بعد تو وہ خاتون ویسے ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ کیا کوئی مرتے ہوئے بھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ناصر ڈوگر کی طرف سے اس وقت الینا کے بارے میں جو بھی سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں انہیں کس طریقے سے منوان ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، اس چیز کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ کیس ایک ہائی لائٹ کیس ہے، اس کے اوپر سب کی نظر ہے، سب لوگ اصل قاتل کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ناصر ڈوگر جو ہیں ان کا کیا اس سارے معاملے میں کردار ہے، اور اگر الینا کا اس میں کوئی کردار تھا تو پھر پروف کے ساتھ چیزیں دکھائی بھی جائیں۔ تو پولیس کی طرف سے ایک تحقیقاتی رپورٹ بنائی گئی اور اس رپورٹ کے اندر جو وقوع ہے اس کا ٹائم بدل دیا گیا، اور اگر ٹائم بدل دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ سارا معاملہ ہوا جو کہ 4:30 بجے سے شروع ہوا تھا، پھر وہ جو اس وقت آئی وٹنس ہیں، جو ہمسائے ہیں، جو چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ وہ کب سے یہ چیزیں دیکھ رہے تھے، کیا وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور جو ناصر ڈوگر ہے صرف وہ سچ بتا رہا ہے؟ ہمسایوں نے بچوں کا شور سن کر 4:30 بجے یہاں پہ دیکھنا شروع کیا تھا کہ ادھر ہوا کیا ہے۔ ہمسایوں کی جو نوکرانی تھی اس نے اس چیز کو نوٹ کیا تھا، اس کو آوازیں گئی تھی بہت زیادہ، اور شاید یہ وہی ٹائم تھا جب یہ سب بچے ہی چیخو پکار کر رہے تھے، اور یہ ٹائم 4:30 بجے کا بتایا جاتا ہے۔ لیکن اس ٹائم کو اب 7:05 پہ یا کبھی کس ٹائم پہ لے جایا جا رہا ہے 8:05 پہ، جو کہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ اتنے زیادہ آئی وٹنس کے ہونے کے باوجود بھی آخر اس معاملے کو توڑ مروڑ کر بیان کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیا جو ملزم ہے اس کو اس کا فائدہ ملے گا؟ نظر تو یہی آتا ہے، کیونکہ جو ان کے ہمسائے ہیں ناصر چٹھا، وہ یہ خود بتا چکے ہیں کہ وہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے تھے جب ان کو پہلی دفعہ اپنی نوکرانی کی طرف سے یہ بات بتائی گئی تھی کہ ساتھ والوں کے گھر میں سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں، کراہ رہا ہے کوئی، اور بچوں کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میں ابھی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، کہ ان کے گھر کا مسئلہ ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ تو اس معاملے کو اب اتنی آگے لے جا کر اس کی تحقیقاتی رپورٹ بنانا، اور اس تحقیقاتی رپورٹ میں جو ٹائم مینشن کیا گیا ہے وہ 8:05 تک لے جایا جا چکا ہے، جس کی وجہ سے یہ جو تحقیقاتی رپورٹ ہے اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہمسائے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں، تحقیقاتی رپورٹ مکمل ہی کچھ اور بتا رہی ہے۔
عصر کی نماز کا وقت تقریباً 5 بجے کے قریب جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، اور عصر اور مغرب کے درمیان کا یہ ٹائم بتایا جا رہا ہے، کیونکہ جو مغرب کی اذان ہے وہ آلموسٹ 7:04 یا 5 پہ ہو رہی ہے۔ تو یہ جو ٹائم بتایا جا رہا ہے یہی وہ ایکوریٹ ٹائم ہے جو پہلے دن بتایا گیا تھا۔ اب اس ٹائم کو تحقیقاتی جو رپورٹ بنائی گئی ہے اس میں اس ٹائم کو بالکل ہی تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اس عورت نے یہ ایک لفظ کہا ہے کہ میرے بچوں کو اس نے مار دیا، میرے بچوں کو کھا گیا، اور زمین پہ گرتی ہے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ہماری بیک سائڈ والی گلی کے ساتھ جو مسائل کی گلی ہے نا، اس کے اندر کوئی بچہ رونے کی آواز آ رہی، تو میں نماز پڑھنے چلا گیا، پھر آیا، پھر میں نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد دوبارہ اس نے کہا کہ میں جا کے اوپر دیکھ کے آئی ہوں کہ گلی کے اندر کوئی ہلچل ہے، جیسے بچہ کو پیٹ کے اوپر نہ ہاتھ مار رہا ہے اور پاؤں اس کا ہل رہا ہے، ایک بچہ ہے۔ میں نے کہا شاید اس کا بچہ کو بیمار ہو۔ میری مسز نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ ہو سکتا ہے وہ گھر نہیں ہے، بچہ اکیلا گھر ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں بن گیا ان کے گھر کی بیل بجائیں۔ میں نے بیل بجائی ہے، اور ناصر صاحب بھی خود آئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کی گلی میں کوئی پیچھے مسئلہ بنا ہوا ہے، ذرا چیک کر لیں۔ انہوں نے کہا جی پیچھے ہمارے تو بچے مووی دیکھنے گئے اور گھر بچے ہی کوئی نہیں۔ تو وہ اسی دوران پھر ہم لوگ مشکوک ہو گیا کام سارا۔ یہ سارے لڑکے بھی آ گئے، ان لڑکوں کو میں نے بھیجا جا کے چیک کرو پیچھے ہے کیا۔ چیک کرنے گئے، انہوں نے کہا پیچھے تو 2-3 بندے ہیں ہمارے پر۔ پھر ہم ڈر کے واپس آ گئے، 15 پہ کال کی، سیکورٹی والوں کو کال کی، وہ بندے آ گئے سارے۔ اور اس کے بعد پھر ناصر صاحب کی وائف اوپر سے آئی، پتہ نہیں وہ نیچے سے بند تھی یا اوپر بند تھی، وہ چھوٹ کے آئی ہیں بھائی، زبردستی جیسے آتی ہے نا، بندہ محلہ اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ فوراً آ جاتا ہے بھائی۔ انہوں نے آ کے پھر اس عورت نے یہ ایک لفظ کہا ہے کہ میرے بچوں کو اس نے مار دیا، میرے بچوں کو کھا گیا، اور زمین پہ گرتی ہے ساتھ ہی بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کو بھی بلڈ کی اٹھی جاتی ہے۔ پھر یہ ساجد کی چارپائی لے کے میں نے اس کو سیکورٹی والے کی گاڑی میں رکھا، اور وہ سیکورٹی والے اس کو ہاسپٹل لے گئے۔ اس ہماری بہن کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی، اللہ کو پیاری ہوگی۔ بچے بیچارے معصوم تھے تو پہلی ڈیتھ ہو گئی۔ ہمیں تو جو ہمیں چیز نظر آئی ہم نے تو آپ کو بتا دی۔ اب یہ ذہنی مریض وہ تھا، عورت تھی، بندہ تھا، یہ تو پولیس ہی بتا سکتی ہے، انویسٹیگیشن کرے گی۔ وہ تو یہی کہتا تھا میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ پولیس والے آ گئے، یہ چوکی والے، انہوں اس کو بھی سیم بیان اس نے دیا، میرے بچے تو ہے ہی نہیں۔ پھر انہوں نے کہا آپ کے بچے پیچھے مرے پڑے، آپ کہتے بچے ہے ہی۔ وہ تو یہی کہتا تھا میرے بچے تو مووی دیکھنے گئے ہوئے ہیں۔ جی، تو یہ ناصر چٹھا جن کی نوکرانی آئی وٹنس ہے، اور جو ان کو 4:30 بجے سے بتا رہی تھی، اور وہ بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے عصر کی نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آتے ہیں، پھر انہیں نوکرانی کی طرف سے کہا جاتا ہے، اور پھر یہ لوگ اکٹھے ہو کر 2 سے 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اور ناصر ڈوگر اس وقت گھر ہی تھے۔ بچے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ابھی کوئی چیز وہاں پہ پڑی، آپ دیکھیں گیلری سے دیکھا ہے، تو وہاں سے جب دیکھا ہے تو بھائی باہر آئے ہیں، باہر انہوں نے بلایا ہے ہمیں بھی آجو ادھر مسئلہ ہوا ہے، ہاں سب کو بلایا اور کہا آئیں دیکھیں کیا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم اندر گئے تو ناصر ڈوگر کو بیل دی ہے، پہلے ناصر ڈوگر صاحب باہر آئے ہیں، ان سے کہا آپ دیکھیں سر کیا مسئلہ ہے، اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ ایک بار چیک تو کریں۔ تو وہ کہتے ہیں آپ خود ہی آ کے چیک کر لینا۔ تو ہم اندر گئے ہیں، جب اندر گئے ہیں دروازہ لاک ہوا تھا پیچھے والی کا ہے، تو وہ دروازہ کھولا اور دیکھا تو 3 بوڈی پڑی تھی۔ بچے سے منہ سے بس تھوڑی سی الٹی وغیرہ ہوئی تھی، باقی 2 بچوں اور لڑکی اور جو چھوٹا تب پتہ چلا ہے بھائی ادھر کوئی مسئلہ ہو گیا اور ختم ہو گیا۔ نہیں وہ سیکورٹی والوں نے کیا 15 پہ کال، اور 15 پہ کال جب انہوں نے کیا تو پھر وہ آئے ہیں، پولیس والے آئے ہیں، پولیس والوں نے آ کے پھر وہ چیک کیا سب کو۔ پہلے میڈ نے دیکھا بھی کوئی بچے رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، تو اس نے کہا ہے بھائی کو بھی دیکھو کیا مسئلہ ہے ساتھ والے گھر میں۔ وہ بھائی آئے ہیں، انہوں نے گھنٹی دی اور بھائی کو بلایا ناصر ڈوگر صاحب کو بھی آپ کے گھر میں کوئی بچے رو رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بچے ہیں ہی نہیں، وہ سینم ہیں۔ تو پھر چلے جاتے ہیں، مغرب کی اذان ہو جاتی ہے، نماز پڑھ کے پھر آتے ہیں۔ پھر میڈ نے کہا ادھر آپ دیکھیں کوئی چیز وغیرہ ہے، بچے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں، ابھی کوئی چیز وہاں پہ پڑی، آپ دیکھیں گیلری سے دیکھا ہے۔ تو وہاں سے جب دیکھا ہے تو بھائی باہر آئے ہیں۔ جی، تو یہ تمام انٹرویو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے منہ سے بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے ان کی بیلز وغیرہ دی ہیں تو اس کے بعد کہیں جا کے مغرب کی اذانیں ہوئی ہیں اور یہ نماز پڑھنے چلے گئے۔ اور ناصر ڈوگر جو ہیں ان کے مطابق کہ وہ گھر سے 6:10 پہ ہی جا چکے تھے، لیکن جو مغرب کی اذان ہے وہ تو تقریباً 7:05 کے قریب ہوتی ہے، اور اس وقت ناصر ڈوگر گھر موجود تھے۔ وہ یہی بتا رہے ہیں کہ ان کی بیل دے کے 2 سے 3 دفعہ پوچھا ہے، اور یہ آگے سے یہی کہتے تھے کہ کوئی بھی چیخ چلا نہیں رہا، یعنی ہمسایوں کو آوازیں جا رہی تھی لیکن ان کو آوازیں نہیں آ رہی تھی۔ تو یہ ان تمام چیزوں کے اندر کوئی نہ کوئی جھول ضرور موجود ہے جس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمسایوں کو، آئی وٹنس جتنے بھی لوگ ہیں، دکاندار ہیں، انہیں کیا ضرورت ہے اس حوالے سے جھوٹ بولنے کی؟ وہ تو پہلے دن سے 4:30 بجے کا ٹائم یا عصر سے مغرب کے درمیان کا ٹائم بتا رہے ہیں۔ موسٹلی گھروں میں ایسا ہوتا ہے کسی کی بال آ جاتی ہے، بچے باہر کھیل رہے ہوں اور وہ بیل دیتے ہیں کہ جی ہماری آپ کے ٹیرس میں، آپ کے پورچ میں یا کسی جگہ پہ بھی ہماری بال آئی ہے۔
فوری طور پہ جا کے وہاں دیکھا جاتا ہے اور ان کی چیز واپس کر دی جاتی ہے. یہ تو ایک بال ہے یا کسی کا پرندہ آ گیا ہے, کوئی پرندہ اندر زخمی گر گیا ہے, فوری طور پہ اسے دیکھا جاتا ہے. اگر کوئی آ کے پوچھتا ہے جی ہماری یہ کوئی پرندہ یا کوئی چیز آئی ہے. ناصر ڈوگر کے تو بچے تھے جن کے لیے 3 دفعہ بیل دے کے ان کو بار بار کہا گیا کہ پیچھے کوئی بچہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے اور آواز آ رہی, بہت درد بھری آواز ہے, جیسے کہ کسی کی جان نکل رہی ہے. اور ناصر ڈوگر جو ہیں انہوں نے دیکھنا بھی پسند نہیں. کتنی دور تھا ویسے وہ ایریا ان کا, ان کے گھر سے ایک 5 مرلے کا گھر ہے اور اس کے اندر ہی بیک سائیڈ پہ یہ لانڈری کا ایریا بنا ہوا ہے. کتنی دیر میں انہوں نے چند سیکنڈ میں دیکھ لینا تھا. پھر اس دروازے کو بند کر دیا گیا میٹرس آگے رکھ کر. بہت ہی مشکوک قسم کی چیزیں ہیں اور جو حرکات ناصر ڈوگر کی طرف سے کی گئی وہ اس سے زیادہ کہیں مشکوک ہیں. اتنا خوفناک قسم کا یہ زہر ہے جو ان بچوں کو دیا گیا ہے, کیونکہ پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو یہاں پہ تو جس طرح کوئی اجتماعی فیملی خودکشی کر رہی ہے یا ویسے خودکشی کی جو چیز سامنے آتی ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے گندم کی گولیاں کھا کے اپنی زندگی کا فلاں بندے نے خاتمہ کر لیا, چاولوں میں رکھنے والی گولیاں کھا کے زندگی کا خاتمہ کر لیا. تو ہمارے ہاں کوئی اس طرح کا خطرناک زہر جو ہے وہ موجود نہیں ہے. اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ چند گھنٹوں کے اندر جب بچوں کا پوسٹ مارٹم کیا گیا ہے تو ان کی فل انتڑیاں کیا, ان کے اندر باڈی کی ہر چیز گل چکی تھی. یعنی ان کا لیور, ان کا ہارٹ, ہر چیز ان کی اندر گلی ہوئی تھی. یعنی یہ اس طرح کی کوئی خطرناک قسم کی چیز تھی جس نے ان کے اوپر اس طرح کا اثر کیا کہ یہ تڑپ تڑپ کے مرے ہیں اور تب بھی خون کی الٹیاں کرتے رہے, اور جب ان کی جان نکل گئی تو ان کی پوری باڈی کے اندر کا جو سسٹم ہے وہ گل کے رہ گیا. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو اس کمرے کا اٹیچ واش روم ہے اس کے اندر بچوں نے الٹیاں کر رکھی تھی. یعنی اس کمرے کے اندر بچوں کے ساتھ کچھ ہوا یا جس جگہ پہ بھی ہوا ہے, لیکن پھر وہ بچے واش روم میں گئے ہیں جہاں انہوں نے الٹیاں کی تھی, اور پھر ان بچوں کو واش روم سے انہوں نے نکالا ہے. جس نے بھی یہ کام کیا ان کو کمبلوں میں لپیٹا, چادروں میں, اور وہاں سے ان کو لانڈری کے ایریا میں جا کے پھینک دیا, جہاں سے پھر ساتھ نوکرانی نے دیکھ لیا اور وہیں سے یہ معاملہ باہر آیا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان ڈیڈ باڈیز کو غائب کر دیا جاتا. شبہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ان ڈیڈ باڈیز کے ساتھ کرنا تھا, اسی لیے ان کو وہاں پہ رکھا گیا تھا. ڈی آئی جی فیصل کامران نے جو ان کی انویسٹیگیشن کی ہے 4 گھنٹے کی, انویسٹیگیشن میں جو آنسر کوسچن کیے ہیں یعنی کراس کوسچنز وغیرہ ہوئے ہیں, اس میں انہوں نے بتایا ہے ناصر ڈوگر نے کہ میری بیوی علینا ذہنی معذور تھی, مینٹل سٹریس مینجمنٹ تھراپی یعنی MSMT یہ والی بیماری تھی, اور وہ 3 سال سے اس کا علاج کروا رہی تھی. انہوں نے ڈاکٹر کا نام اور فائل وغیرہ جو ہے وہ بھی وہاں پہ دکھائی ہے, یعنی ثبوت دکھائے ہیں جو وہ ساتھ لے کے آئے ہوئے تھے. اب یہ بھی بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ یہ فائلیں وہ ساتھ لے کے کیوں گھوم رہے ہیں, اور اگر ان تمام باتوں کے ثبوت مل جاتے ہیں, یعنی جو امریکن سائیکیٹرسٹ ہیں جنہوں نے یہ ٹریٹمنٹ کیا ہے ان کا یعنی کہ علینا کا, اگر وہ بھی اس معاملے کے اوپر یہ تصدیق کر دیتے ہیں کہ واقعی ہی انہیں کوئی اس طرح کی بیماری تھی یعنی کہ مینٹل سٹریس مینجمنٹ تھراپی, تو اگر یہ سارا معاملہ نکل آتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ یہ پورے کا پورا کیس جو ہے یہ جس طرح ابھی بھی علینا کے اوپر ہی سارا معاملہ فی الحال ڈالا جا رہا ہے, جو تحقیقاتی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق بھی کہ یہ جو بھی کیا علینا کا کیا دھرا ہے, اگر یہ امریکن سائیکیٹرسٹ بھی اس کی تصدیق کر دیں گے تو پھر یہ معاملہ شاید مکمل ہی علینا کے اوپر آ جائے گا. 2 تھانے دار جو ہیں انہوں نے دروازوں کے ہینڈلز وغیرہ کھولے جو مین ڈور تھے اس کمرے کے, اور جو لانڈری کا دروازہ تھا تو انہوں نے اس کے اندر جو ثبوت تھے یعنی فنگر پرنٹس تھے ان کو ختم کر دیا. یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ اب ان کی غفلت ہے, اور اگر غفلت ہے تو پھر غفلت کی انتہا ہے. اسی طرح شیردل ڈوگر جو DSP موٹر وے ہیں, ناصر ڈوگر کے یہ بھائی ہیں, اب جس جگہ بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے ان کے ساتھ ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر فی الحال سارا معاملہ آ رہا ہے کہ جی یہ اپنا انفلوئنس استعمال کر رہے ہیں, جتنی بھی تفتیش ہے یا کیس ہے اس کے اوپر یہ اثر انداز ہو رہے ہیں. اس پورے کیس کے اندر امریکن ایمبیسی کی انٹری بھی ہوئی ہے, انہوں نے وزارت داخلہ سے رابطہ کیا ہے. یہ جو کیس ہے یا جتنے بھی یہ 4 لوگوں کی موت اس طریقے سے ہوئی ہے اس کی مکمل جو ڈیٹیلز ہیں وہ فراہم کی جائیں. تو اس معاملے کو اب اگر کسی بھی میڈیا چینلز پہ آپ اٹھا کے دیکھیں گے یا کسی بھی ولاگز وغیرہ میں دیکھیں گے تو تمام معاملہ جو ہے وہ علینا کے اوپر ہی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جو بھی کیا ہے یہ علینا نے خود ہی کیا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ امریکن ایمبیسی کو بھی یہی جواب کچھ دنوں بعد دے دیا جائے کہ یہ انہوں نے خود ہی کیا, علینا نے جو بھی کیا ہے. ناصر ڈوگر نے انویسٹیگیشن میں یہ بھی بتایا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے لیے آیا تھا, یعنی کہ وہ اپنے بچوں کا داخلہ کروانا چاہتا تھا, 3 بچوں کا.
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تو 27 جولائی کو واپس جا رہے تھے، ان کی ریٹرن ٹکٹ بھی سامنے آ گئی اور وہ بیگ بھی وہاں پہ تیار کر کے انہوں نے رکھے ہوئے تھے لے جانے کے لیے. تو سوال یہ ہے کہ بچے کب داخل ہونے تھے؟ اگر بچوں کو واقعی اسکول میں داخل کروانا تھا، تعلیمی مقاصد کے لیے وہ آئے تھے لاہور میں، تو بچوں نے داخل کب ہونا تھا؟ یعنی باپ کے بغیر باپ چھوڑ کے ان کو جا رہا ہے 27 تاریخ کو، کیونکہ آج کل موسٹلی تو موسم گرما کی چھٹیاں ہیں اور تمام جو تعلیمی ادارے ہیں وہ بند ہیں اور جو ایڈمیشن وغیرہ ہیں وہ بھی کسی جگہ پہ اوپن نہیں ہیں. تو یہ کس طرح کی یہاں پہ تعلیم حاصل کرنی تھی کہ آئے ہیں یہ 1 جولائی کو اور 27 کو واپس جا رہے ہیں، اور ایک ایسی خاتون جن کے بارے میں وہ فائل لے کے گھوم رہے ہیں، پولیس کو دکھا رہے ہیں، مختلف ڈپارٹمنٹس کو دکھا رہے ہیں کہ میری بیوی کو اتنی بڑی بیماری تھی دماغ کی، وہ علاج کروا رہی تھی، تو اپنی بیوی کو انہوں نے امریکہ سے اٹھایا، ساتھ 3 بچے بھی دیے، اور ان کی اگر مینٹل ہیلتھ کا اتنا ایشو تھا تو یہ 27 جولائی کو واپس جا رہے تھے اپنے 3 بچے ان کے حوالے کر کے. تو یہ جو چیزیں ہیں جس طرح یہ بیان کی جا رہی ہیں، بتائی جا رہی ہیں، ان میں بہت سے ابہام نظر آتے ہیں. کوئی بھی چیز اس میں ابھی فی الحال کلیئر نظر نہیں آ رہی ہے. فرانزک لیبارٹری میں بھجوائی جانے والی چیزوں میں کمبل، چادریں، بچوں کے خون آلود کپڑے، فٹ پرنٹ، ہینڈ پرنٹ، فنگر پرنٹس، یہ تمام چیزیں شامل ہیں. اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، جو الزام لگایا جا رہا ہے ناصر ڈوگر کی طرف سے، کہ علینا نے کچھ عرصہ پہلے ایک الیکٹرک آری امریکہ میں خریدی تھی، اور وہ کہتے ہیں کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ الیکٹرک آری انہوں نے بچوں کو کاٹنے کے لیے اور مجھے کاٹنے کے لیے خریدی تھی. یعنی کہ علینا نے اگر ایسا ہی کام کرنا تھا کوئی الیکٹرک آری سے، یا جس طرح یہاں یہ پوائزن والا سارا معاملہ علینا پہ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ وہ امریکہ میں کر سکتی تھیں، لیکن ادھر انہوں نے نہیں کیا. اور شوہر کے ساتھ جو ان کی ناچاکیاں تھیں، جو شوہر ان پہ تشدد کرتا تھا، گالم گلوچ کرتا تھا، ان کو تانے دیتا تھا، انہیں یہ کہتا تھا کہ تم نفسیاتی مریض ہو، تم ذہنی مریض ہو، میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں. تو پہلا جو شکار تھا لینا کا وہ تو ناصر ڈوگر ہونا چاہیے تھا، لیکن ناصر ڈوگر بچ گیا اور باقی سب جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے. اس کیس کی وجہ سے پاکستان کی بھی بدنامی ہو رہی ہے کہ پاکستان کے اندر تقریباً 15-16 دن کے لیے امریکن شہری آتے ہیں جن کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی، اور 4 افراد کی جس طریقے سے یہاں پہ موت ہوتی ہے اس کے حوالے سے ہماری جگ ہنسائی ہو رہی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے پھر اگر اس طرح کے واقعات ہمارے ہاں ہوتے ہیں کہ پاکستان میں استحصال ہوتا ہے، قتل و غارت ہے، ناانصافی ہے، مرڈر والے معاملات ہیں، یہ کیے جاتے ہیں، تو یہ ملک کی بدنامی کا یہ تمام چیزیں باعث بنتی ہیں. یہ جو سارا معاملہ ہے اس کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے، ناصر ڈوگر کو پروپر انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں تو پاکستان کے اندر کیا پاکستان کے باہر سے بھی ہر بندے کی یہی خواہش ہے کہ ناصر ڈوگر کو ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ہر طریقے سے انٹیروگیٹ کرنا چاہیے اس معاملے میں، تاکہ کسی بھی طرح کو کوئی ابہام باقی نہ رہے. لیکن ناصر ڈوگر کو فی الحال ان کے جو بھائی ہیں ڈی ایس پی، وہ ہر جگہ پہ انویسٹیگیشن میں ساتھ ہوتے ہیں، تو وہاں پہ انویسٹیگیشن ہونی کیا ہے. اس وقت یہ پاکستان میں ایک ہائی پروفائل کیس ہے اور اگلے چند دن بہت اہم ہیں. چند دنوں کے اندر ہی اس کے جو فرانزک لیب کے ٹیسٹ ہیں ان کی رپورٹس آنے والی ہیں، اور ہو سکتا ہے پولیس اس پہ ایک پریس کانفرنس بھی کرے، کیونکہ اگر یہ کیس حل ہو چکا ہوتا تو ضرور اس پہ پریس کانفرنس ہوتی. کیونکہ پچھلے دنوں اچھرا میں ایک ماں نے اپنے 3 بچوں کے گلے کاٹ دیے تھے، اس کے اوپر پولیس نے انویسٹیگیشن کے بعد باقاعدہ پریس کانفرنس کی تھی. ملزم کے بارے میں بتایا تھا کہ خاتون ردا جو ہے وہ ملزمہ ہے، لیکن اس کیس کے بارے میں ایک تحقیقاتی رپورٹ ہمارے سامنے آئی جس میں کہ بہت سے ابہام ہیں، ٹائم ہی غلط اس میں مینشن کیا ہوا ہے. تو لہٰذا ناصر ڈوگر جو ہے اس کو پروپر اس حوالے سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اتنے اہل محلہ ہمسائے سب لوگ جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بول رہے اور نہ ہی انہیں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے. تو میرٹ پہ اس کی پروپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. جو خاتون اس دنیا سے چلی گئی یا اس کے بچے جتنی دردناک انہیں موت دی گئی، ایٹ لیسٹ ان کو انصاف ملنا چاہیے کہ، اور سب کو یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اصل معاملہ ہے کیا، یہ کیسے ہوا ہے. سو مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں.